السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کا ہوسٹ میاں نوید حاضر ہے۔ ناظرین، آج کل کے دور کی اگر بات کریں، دور حاضر کی اگر بات کریں تو سٹریس، ڈپریشن اور بے شمار ایسے مسائل جس کی وجہ سے لوگ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں کیسے بچنا ہے؟ خاص طور پر اگر بات کریں اس افراتفری کے دور کی تو اس میں غربت، اس میں مہنگائی، اس میں ملاوٹ مافیا، تو یہ سارے جو مسائل ہیں یہ عام بندہ فیس کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، جو پریشانیاں پیش ہوتی ہیں، جو خاص طور پر گھر کے اندر گھریلو معاملات ہوتے ہیں، جو ساری جو معاملات ہیں، یہ سارے معاملات کو دور کرنے کے لیے ایک طریقہ موجود ہے۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت سے آپ کو ملائیں گے جو ان تمام مسائل کے لیے آپ کو تجاویز دیں گے، آپ کو وظائف بتائیں گے، اور پروگرام ہیلتھ زون کا باقاعدہ طور پر حصہ بنیں گے۔ شیخ الوظائف حکیم محمد طارق چغتائی صاحب ہمارے سے موجود ہیں، اور آج ان سے بات کریں گے۔ حکیم محمد طارق محمود چغتائی صاحب، ان سے پوری بات کریں گے، معلومات لیں گے، اور اس کے ساتھ وظیفے پوچھیں گے۔ سر آپ کیسے ہیں؟ کیسی طبیعت کرم ہے؟ سر بہت ساری باتیں میں نے انٹرو میں کی ہیں، خاص طور پر آج کل کے دور میں افراتفری ہے، ڈپریشن ہے، سٹریس ہے، لوگوں کو بے شمار مسائل ہیں۔ اس میں سب سے ایک جو بڑا مسئلہ ہے اس وقت، جس نے کمر توڑ دی ہے ہر اس غریب شخص کی جو بیچارہ 2 وقت کی روٹی نہیں کما سکتا، وہ سر فہرست مہنگائی ہے۔ آپ کیا تجویز دیں گے؟ آپ کے پاس کون سی ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کیا تجاویز ہیں، کیا وظائف ہیں، آپ ہمیں بتائیں گے سر؟ اصل بات یہ ہے کہ آمدنی ہمارے بس میں نہیں، خرچ تو ہمارے بس میں ہے۔ ہم خرچ کو کس احتیاط سے خرچ کریں، اس کے لیے اعتدال سکھائے اسلام کے نظام نے، روحانیت نے، کہ ہماری خرچ میں کس طرح اعتدال ہو۔ کیا کسی بڑے کو دیکھ کے ہم بھی وہی پہناوا، برانڈ، چیز کہ جو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ اس لیے آقا کا فرمان ہے، آپ نے نصیحت فرمائی کہ اے ابو ذر، اپنے سے کم تر پہ نظر رکھ۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز اسٹریس سے نکال دے گی، مشکلات سے نکال دے گی، ذہنی الجھنوں سے نکال دے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک بہت بڑے دانشور کی بات ہے کہ اپنے آپ کو معاف کرو اور دوسروں کو معاف کرو۔ دوسروں کو معاف کرنا تو سمجھ آتا ہے، پھر اپنے آپ کو کیا معاف کیا جائے کہ رب نے تجھے جو تقسیم دی ہے، ترتیب دی ہے، اس کے مطابق اللہ میں اس پہ راضی ہوں۔ جو بندہ راضی ہوتا ہے وہ زندگی کی بڑے بڑے مشکلات اور ٹینشنوں سے نکل جاتا ہے۔ اور تیسری چیز میں ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا، اور بہت زبردست وظیفہ ہے رزق کی کشادگی کے لیے، مفلسی کے لیے، غربت کے لیے، حالات کی مہنگائیوں کے لیے، مشکلات اور مسائل کے لیے۔ صرف اس وظیفے پہ 3 سے 5 منٹ لگتے ہیں، پورے دن میں ایک مرتبہ آپ دن میں چند مرتبہ کر لیں۔ سورۃ والضحیٰ پڑھیں ایک بار، اس میں 9 کاف ہیں، 9 کاف ہیں، ہر کاف پہ 9 بار یا کریم پڑھیں، وظیفہ مکمل۔ بس میں پھر دوہراؤں گا، سورۃ والضحیٰ پڑھیں، اول آخر ایک بار، 3 بار درود پاک بسم اللہ کے ساتھ۔ جب سورۃ والضحیٰ کے پہلے کاف پہ پہنچیں، اپنی مشکل پریشانی، اپنی الجھن، اپنے دکھ کا سخت تصور کرتے ہوئے 9 بار پڑھیں گے یا کریم یا کریم یا کریم۔ پھر اگلے کاف پہ 9 بار یا کریم۔ یہ وہ چیز ہے کہ اگر آپ ہر نماز کے بعد کر لیں، آپ دن میں چند بار کر لیں، آپ صبح شام کر لیں، اتنے اس کے ریزلٹ، نتائج اور اتنی برکات ہیں کہ آپ گمان نہیں کر سکتے، اور آپ کو اس کے اتنی حیرت انگیز دنیا ملے گی۔ حتیٰ کہ ہمارے ایک صاحب کہنے لگے، میں نے تو اس کو ایسے ہے جیسے ATM ہے، یوں کارڈ ڈالا اور پیسے چھن چھن کر کے باہر نکلے، میری تو کوئی مجبوری پریشانی ہو، میں سورۃ والضحیٰ کا یہ عمل کرتا ہوں اور میری مشکل دور ہو جاتی ہے۔ حکیم صاحب، کتنے لوگ ہیں، ظاہرہ آپ سے لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں، جب آتے ہیں تو آپ نے یہ وظیفہ ان کو بتایا ہو اور انہوں نے اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کیا ہو؟ میں کتنے عادات بیان کروں، ایک بے شمار ایک دنیا ہے۔ ایگزامپل لوگوں کے لیے، میں آپ تاکہ سے عرض کروں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ چلے کہ اس میں کتنی طاقت ہے، اس وظیفے میں۔ بہت زیادہ۔ ایک بات یاد رکھیے گا،
اللہ کے نام میں طاقت ہوتی ہے اور وہی کی برکت قیامت تک باقی رہے گی، وظائف کی برکت قیامت تک باقی رہے گی۔ ہاں میرے کرنے میں کمی ہو سکتی ہے، میرے پانے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ میرے یقین کی کمزوری ہوگی تو مجھے نفع شاید نہ ملے، لیکن پھر بھی ملتا ہے، اور بے بہا لوگوں نے اس کو پایا۔ مجھے تو زندگی گزری یہ وظیفہ اور بہت سے وظائف بتاتے اور ماشاءاللہ اس کا بہت رزلٹ ہے۔ دنیا کی ناکامیاں، مشکلات، خاص طور پہ رزق کے مسائل کے لیے، اور کسی الجھن میں پھنسے ہوئے ہوں، وہ رشتے کی الجھن ہے، وہ صحت کی الجھن ہے، یا وہ میاں بیوی کے جھگڑے ہوں، ان کے لیے زبردست چیز ہے سورۃ والضحیٰ کا عمل۔ یعنی کہ 3 سے 4 ایسے مسائل آپ کے ہیں، اگر اس کو آپ ایک دن میں پڑھتے ہیں تو وہ سارے آپ کے سب کی مسائل نیت کر لیں، دور ہو سکتے ہیں۔ 100%۔ نیت سب کی کریں، بالکل ایسے رزق کے ساتھ باقی جو مسائل کر کے وہ بھی، تو اس میں تو پھر یہ بہت یوزفل ہے، بہت حیرت انگیز ہے، بہت حیرت انگیز ہے۔ دیکھیں نا آج کل حکیم صاحب جس طرح کے لوگ بیچارے، اگر اس شخص کی 20,000 سیلری ہے اور اس کو 40,000 بل آ جاتا ہے بجلی کا، وہ بیچارہ تو پھر جو ہے وہ کیا کرے، کیسے گھر چلائے، کیسے وہ سارا کرے؟ میں نے 2 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ ایک تو اخراجات میں احتیاط، دوسرا اسلام نے نظام محنت بھی رکھا ہے، دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے کہ محنت، کوشش اور پھر دعا، محنت، کوشش اور پھر دعا، اور وہ دعا میں نے بتائی ہے، یہ وظیفہ دعا ہے، بالکل یہ وظیفہ تسبیح ہے، اور یہ وظیفہ مسائل کا حل ہے۔ بالکل مسائل کا حل ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اسلام درس بھی دیتا ہے کہ میانہ روی اختیار کرے، جو کہ شاید نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ان کا یہ مجھے کنفرم نہیں ہے، یہ آپ ہمیں کنفرم کریں گے، قول ہے یا حدیث ہے یا یہ سرکار کا فرمان ہے، فرمان ہے، بالکل فرمان ہے کہ میانہ روی خیر الامور اوسطھا، کہ میانہ روی کا اختیار کرنا، جس کو میں نے عرض کیا آمدنی اپنے بس میں نہیں، خرچ اپنے بس میں ہے، اور اس کو پھر لیول کریں، آپ اتنا کماتے ہیں اس کے مطابق احتیاط، بالکل احتیاط۔ تو ایسی ہی صورتحال میں جب لوگ بیچارے جو ہے وہ اتنی مہنگائی ہے، تو ہم نے روز سنتے ہیں کہ ایک والد یا ایک والدہ اپنے 3 بچے لے کر نہر میں چھلانگ لگا دی، بچے بھی تینوں گئے اور خود بھی گئی، خود سوزی کہنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ایک ایسا سٹیپ جو شخص لیتا ہے یا کوئی ایک ماں لیتی ہے، تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ جب مدینے کا معاشرہ تھا جس میں اہل رسول بھی تھے، آل رسول بھی تھے اور اصحاب رسول بھی تھے، ان کی زندگی میں پتھر بندھے ہوئے تھے، اور فقر کی انتہا پتھر ہوتی ہے کہ پیٹ کو اندر زور دیا جائے تو اس سے کچھ گزارا ہو سکتا ہے۔ کیا ہمارا آج کا کوئی ایک غریب آپ نے دیکھا جس کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہو؟ ایسی کوئی مثال نہیں مثال ہوگی۔ گزارش یہ ہے، ضروریات ہمارے پاس ہیں، خواہشات نہیں ہیں، ضروریات کی حد ہے، خواہشات کی حد نہیں ہے۔ جب آپ خواہشات کی زندگی میں جائیں گے، اس نے یہ پہنا تو میں نے یہ نہیں پہنا، اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے نظام چلانا ہے، اگر سب کو اللہ مالدار کر دے، ڈسٹنگ کرنے والا، جھاڑو کرنے والے پر کون ہو؟ اللہ نے اس نظام کو چلانا ہے، تو اس کے لیے سب سے زیادہ چیز یہ ہے کہ اپنے سے کم تر پہ نظر رکھا جائے اور اپنی ضروریات کو کم سے کم کیا جائے۔ اچھا، جب یہ کم سے کم کریں گے، حکمرانوں کو گالیاں دینا، بادشاہوں کو برا بھلا کہنا ختم ہو جائے گا، پھر انسان کہے گا سارا عیب مجھ میں ہے، سارا قصور مجھ میں ہے۔ پہلے ہم خود ٹھیک کر لیں اپنے معاشرے کو، اپنے آپ کو سب سے پہلے۔ اپنی ذات کی اصلاح مشکل ہے، تبصرہ کرنا بڑا، اپنی ذات کی اصلاح بہت مشکل ہے، تبصرہ کرنا بڑا آسان ہے۔ ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ہی ایک دوست ہے، میں نام یہاں پہ کیا لوں کیونکہ یہ بہت پرسنل بات ہے، تو وہ میرے ساتھ رابطے میں تھے، ان کے گھریلو مسائل تھے، تو انہوں نے مجھے کئی دفعہ کہا، پریشان تھے کہ یار میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ تو میں نے ان کو بڑا سمجھایا کہ آپ اس کے اوپر ایسا سٹیپ ہرگز جو ہے وہ اپنے طور پر میں جتنا سمجھا سکا ان کو سمجھایا کہ یہ تو ایک گناہ ہے اور خودکشی کرنا بات بھی نہ آپ سوچیے۔ تو اس کے اوپر ایسے لوگ جو سٹیپ سوچتے ہیں اپنے مائنڈ میں، ان کو روحانی طریقہ علاج یا کوئی وظیفہ ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس سچویشن سے نکل جائیں اور ایک اچھے ماحول میں واپس آ جائیں، اس لائف میں، روٹین لائف میں واپس آ جائیں۔ میرے آقا کی ایک دعا ہے، میرے حضور کی، وہ فرمایا کہ میری سب سے پسندیدہ دعا جو میرے آقا حضور کی ہے، کملی والے کی، اس دعا میں 2 چیزیں ہیں، ایک دنیا کا پیکج ہے، ایک آخرت کا پیکج ہے، اور حیرت انگیز پیکج ہے دنیا کا۔ میں اس دعا کا ایک طریقہ بتاتا ہوں، اور دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ میری دنیا کو بہتر نہیں بہترین بنا دے۔
हसनतम व फिल आखिरत हसनतम वकिना अज़ाबन नार। इसमें दुनिया अल्लाह ने फिर दुनिया पहले रखी है। आप देखें दुनिया हसनत, इसके मैं दो तरीके बताऊंगा। एक तो दो नफिल हाजत के पढ़ें, जिसमें सूरत फातिहा के बाद इस दुआ को 40 बार पढ़ें, 70 बार पढ़ें या 90 बार। जैसे जो सूरत फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाते हैं, कुल वल्लाह या कोई सूरत, उसकी जगह ये दुआ पढ़ें, क्योंकि ये दुआ कुरान की आयत है। एक तो ये अमल है, 2 रकतों में ये अमल करें, यानी पहली रकत में भी ऐसे, दूसरे में भी ऐसे, और उसके बाद इस दुआ को हाथ उठा के दरूद पाक पढ़ के गिड़गिड़ा के मांगे। हालात में ऐसे निकलेगा जैसे आटे में से बाल। इसका दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका कि आप एक काम करें, आप कोई खाने पीने की चीज ले लें, कोई खाने पीने की चीज, हस्ब तौफीक, कुछ नहीं है, 5-10 रुपए की टाफियां ले लें, 40 बार ये सूरत पढ़ें, 40 बार ये आयत पढ़ें, अवल आखिर 3 बार दरूद पाक। उसके बाद उन टाफियों को बच्चों को तकसीम कर लें, और ये अमल सुबह शाम अगर कर लें और गिड़गिड़ा के कर लें ध्यान से, इसके बहुत नताइज हैं, बहुत बरकतें हैं। क्योंकि मेरे पास एक दुनिया आती है और मैं कोई चीज देता हूं तो उसके फायदे नफे लौट के मेरी तरफ आते हैं। आप ये अमल मैं आपको दे रहा हूं और आप ये लोगों को बता रहे हैं, और इनसे इंशाल्लाह फायदा होगा। बहुत सारे लोग तो आपके पास आए भी होंगे, बहुत ज्यादा। तो वजूहात क्या, क्यों लोग इस तरह हकीम सब चले जाते हैं ऐसी सिचुएशन में? ख्वाहिशात, मैंने तो अर्ज किया अभी आपकी खिदमत में। देखिए, कोई बंदा गरीब से गरीब है जो कहते हैं मेरी जरूरतें पूरी नहीं होती, गरीब से गरीब है, अगर उसके घर के सारे असासे को बेच दिया जाए, वो कितने साल बैठ के 2 टाइम की कुशादा रोटी खा सकता है? आप ये देखिए, देखें, क्या मैं हर चीज को जादू कहूं, हर चीज को जिन्नात कहूं? मैं जादू के वजूद और जिन्नात के वजूद का इसलिए कायल हूं कि मेरे आका ने फरमाया। और बाज़ औक़ात हमारी नावाकफियत है, हम कहते हैं ये अंग्रेजों को जादू जिन्नात नजर बद नहीं होता, हमें हो जाता है, वो हमारी नावाकफियत है। मैंने उसके लिए अपनी की साइट पर सैकड़ों किताबें जमा की हैं अंग्रेजों की, जो जादू से डसे गए, जिन्नात से डसे गए, नजर बद से डसे गए, उनके साथ क्या बीती, उन्होंने किताबें लिखी और मैंने सैकड़ों किताबें जमा की हैं। बिल्कुल, मेरा ये स्पेशल आपसे यही सवाल, मैंने ये इसको पढ़ के भी आया था कि मैं ये ज़रूर आपसे करूँगा। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी ज़्यादा बात करना चाहता हूँ कि इसको लोग जो है वो, एक तो आपने बता दिया कि जो आपने बात बताई कि बहुत सारे लोग तो इसको समझते कि ये नहीं है। आप हमें एक्चुअल सूरत बताएं कि ये जो है वो किस तरह इसका असरअंदाज होता है, कैसे निशानियाँ, कैसे पता लग सकता है लोग देख रहे हैं, ताकि अगर किसी के ऊपर ये अगर किया गया तो वो कैसे इससे बच सकता है, इलामात क्या हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत ज़रूरी इस वक्त सोसाइटी में एक मामला है कि जो लोगों के साथ होता है। गुजारिश पहले तो यही बात है कि जादू जिन्नात नजर बद पुरस्कार दुनिया हकीकत है, और गोरे ने इस पे जो रिसर्च और तहकीक की है, और वो इतनी की है कि मैंने उसकी सैकड़ों किताबें जमा कर ली हैं। एक बात। दूसरा ये है कि अगर कोई बंदा इस परेशानी में मुब्तला है और ये देखा जाए कि वो, उसको कैसे पता चले कि ये परेशानी है या नहीं है, उसकी कैसे तशखीस हो, उसके लिए मैं मुख्तलिफ तरीके बताता हूँ। बेशुमार अल्लाह वालों के तरीके हैं जो मैं बताता रहता हूँ तशखीस का। आपको मैं एक तरीका बताता हूँ और आपको बहुत ही फायदा होगा, बहुत मौसर होगा। सोते हुए सिर्फ एक तस्बीह या खबीरों की, बस एक तस्बीह, ऐ खबरें देने वाले, ऐ पर्दे हटाने वाले, ऐ मुझे बताने वाले, सिर्फ एक तस्बीह या खबीरों की सोते वक्त, और सख्त तवज्जो से अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, अपनी किसी नाकामी, अपनी किसी उलझन का तसव्वुर करते हुए सिर्फ एक तस्बीह पढ़ें या खबीरों, और सो जाएं। आपके सामने वो सारी हकीकतें बाज़ौक़ात ख्वाब में, बाज़ौक़ात तसव्वुरात में, बाज़ौक़ात कैफियत में खुल जाएंगी। ये काम करें या ना करें, या ये तकलीफ है, जादू है, जिन्नात है, बीमारी है, तकलीफ है, या हमारा सिर्फ वहम है, या हमारी सिर्फ कुछ नफ्सियाती उलझन है, या खबीर हो। बहुत तवज्जो से सिर्फ एक तस्बीह, चंद दिन चंद हफ्ते आप पढ़ लें। किसी पे जल्दी चीज खुल जाती है जितना यकीन हो, किसी पे देर से खुलती है, लेकिन हकायक खुल जाती है। इससे हकायक का पता चलेगा बहुत ज्यादा। लेकिन जिस पर अगर कुछ जादू होता है, एक तो आपने इसको, मैं ये कहूँगा कि प्रिवेंशन आपने कर दी कि एक आपको सारा पता चले, लेकिन अगर कोई बंदा जिसके ऊपर मुब्तला हो गया, उसको हो गया, वो क्या करे? हाँ,
جس پہ جادو ہو گیا ہے، یا قہارو ایک زبردست چیز ہے، وہ جادو پہ قہر بسا دیتا ہے، جنات پہ، جادو پہ، نظر بد پہ. جس پہ جادو ہو گیا ہے اور وہ کسی جادو کی وجہ سے طرح طرح کے مسائل، مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا ہے، اس کا میں عمل ایک بتاؤں گا. ایک پانی کا چھوٹا سا ٹب لے لیں، برتن لے لیں، تھال لے لیں، ٹھیک، اس میں پاؤں ڈبو دیں. اگر سردیاں ہیں گرم پانی ہو، گرمیاں ہیں تو تازہ پانی ہو، اور 8 تسبیح پڑھنی ہے یا قہاروں کی. اول آخر 8 بار درود پاک، 8 تسبیح یا قہاروں کی، اور تصور کرنا ہے کہ اللہ اس چیز کو واپس پلٹا دے اور اس چیز کو ختم کر دے. اللہ تیرا یا قہارو نام طاقتور ہے، اور اپنے اس جادو، بیماری، تکلیف، اس بندش کا سخت تصور کرتے ہوئے اگر یہ چند دن اس عمل کو کر لیں، چند ہفتے، تو آنکھوں سے رزلٹ ملتا ہے. یا قہاروں کی طاقت، یا قہاروں کی قوت، یا قہاروں کی تاثیر. اور حیرت انگیز لاکھوں لوگ نے کیا اور فائدہ ہوا، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے یا قہاروں سے. اور یہ میرا جادو کا آزمودہ ترین عمل ہے. جو کوئی شخص اگر اس میں جادو میں مبتلا تھا تو وہ اس کے بعد یہ ریورس ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ بندہ یہ عمل کرے گا، اس کا جادو ٹوٹ جائے گا، اس کا جادو ختم ہو جائے گا، اور اس کو شفا، صحت، راحت، رحمت ملے گی. اور اگر کوئی جادو نہیں بھی ہے، بالفرض کسی بیماری میں مبتلا ہے، اس سے شفا ملے گی، کیونکہ اللہ کے ہر نام میں شفا ہے. اور اگر کسی نفسیاتی الجھن میں ہے، اس سے صحت اور عافیت ملے گی. اور جادو کرنے والے کے متعلق آپ کے کیا ویوز ہیں؟ جادو کرنے والا تو انسانیت کا قاتل ہے. بالکل. جادو کرنے والا وہ ہے جو دکھوں کو پھیلاتا ہے. جادو کرنے والا کانٹے پھیلانے والا ہے. اور آپ جیسے مخلص جو جادو کا توڑ قرآن و حدیث کی روشنی میں کلام الہی سے پوچھتے ہیں، آپ دنیا کے محسن ہیں. حکیم صاحب، صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اگر جیل روڈ کی بات کریں تو ایک بڑا اسپتال پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اس وقت جیل روڈ کے اوپر ہے. تو ظاہر ہے وہ ایک پروگرام بھی ہیلتھ زون ہے، اور اس پروگرام میں مختلف امراض کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس میں اس وقت سر فہرست جو مرض ہے وہ امراض قلب ہے. لوگ بیچارے نہ صرف بڑی عمر کے بلکہ ینگسٹر اس مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور بڑی ایک لمبی لائن، اور آپ کیونکہ اتنا رش ہوتا ہے کہ ہسپتال اوور لوڈڈ ہوتا ہے، اور ویل چیئر کے اوپر لوگ پڑے ہوتے ہیں، ایون ینگ لوگ. اور جو چیزیں یہاں ہم نے بہت سارے لوگوں سے طبی ماہرین سے بات کی، تو اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ ملاوٹ جو ہوتی ہے وہ بھی، اگر آپ کوئی ایسی چیز کھاتے ہیں تو وہ بھی ایک وجہ بنتی ہے امراض قلب کی. تو ایسی صورتحال میں آپ ملاوٹ مافیا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ملاوٹ سے پاک نہیں، وہ ملاوٹ تو ہم خود کر رہے ہیں، وہ تو نہیں کر رہے. فطری غذاؤں کو چھوڑ کے اپنی غذاؤں کو اگر ہم مصنوعی غذائیں استعمال کریں، جسے میں صرف باہر کی غذائیں کہوں گا اور کچھ نہیں کہوں گا، تو ہم تو اپنی زندگی میں خود ملاوٹ کر رہے ہیں. دیکھیے، ہم نے اپنی نسلوں کو فطری غذاؤں سے متعارف بھی نہیں کرایا، اس کا تعارف نہیں کرایا. آپ یہ دیکھیں کہ سیب جو بالکل ہلکے سے کھٹے میٹھے ہوتے ہیں، وہ دل کا آخری علاج ہے. وہ ہمارے گدا ریڑھیوں پہ پڑے ہوتے ہیں. اور وہ چیزیں جو سیب سے زیادہ مہنگی ہیں، وہ شیشے کے شوکیس میں پڑی ہوتی ہیں، جسے میں باہر کی غذائیں کہہ رہا ہوں. بالکل. ہم کون سی غذائیں دن رات لیتے ہیں؟ اچھا، پھر ایک ہے باہر کی غذائیں. وہ باہر والی غذائیں ہمارے گھروں میں دن رات پکتی بھی ہیں، بنتی بھی ہیں. ہم انہی کے شوقین ہیں، ہمارے بچے انہی کے شوقین ہیں، ہماری نسلیں انہی کی شوقین ہیں. تو غذاؤں کا زندگی کے ساتھ تعلق ہے. تو اس میں تھوڑا سا بریف کر دیں گے کہ کون کون سی غذا مفید ہے جو لوگوں کو کھانے چاہیے؟ سستا سیب لیں ہمیشہ، اور وہ سیب سستے سے سستا جو کہ خوبصورت نہیں ہے، دل کی مرض کا آخری علاج ہے. اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں. آپ وہ سیب جس میں ہلکا کھٹا پن بھی ہو، ہلکا، اور ہمارے مطابق وہ چھوٹا سا غریب طبقہ جو ہے وہ سیب کھاتا ہے، اس سیب کو کاٹ لیجیے. میں ایک آج ڈش بتاتا ہوں آپ کو، پھلوں کی ڈش. ایک سیب لے لیجیے، 2 امرود لے لیں. اچھا، امرود اور سیب ہمیشہ کچے نہ ہوں، پکے ہوئے ہوں. پھر پکے ہونے کی کیا دلیل ہے؟ ایک ہے گلا ہوا، ایک ہے پکا ہوا. گلا ہوا وہ ہے جس میں کیڑا ہو، اور پکا ہوا وہ ہے جو دبا ہوا ہوتا ہے. بعض اوقات پکا ہوا پھل دب جاتا ہے، اس میں دب پڑ جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید یہ گلا ہوا، وہ گلا ہوا نہیں ہوتا. گلا ہوا وہ ہے جس میں کیڑا ہو. کیڑا ہے. ٹھیک.
2 अमरूद 1 सेब ले लें, 1 अनार ले लें, इसको अनार भी 2 किस्म के हैं, हल्का खट्टा हो, ठीक, इसको एक चाट बना लें, इस पे हल्की काली मिर्च डालें, नमक बिल्कुल ना डालें, दिल का मरीज के लिए नमक नहीं, हल्की सी काली मिर्च, इसको चम्मच से खाएं और खाने की जगह खाएं। एक वक्त सुबह अगर नहार मुंह खाएं और इसके ऊपर चाय वगैरह कुछ ना पिएं, हाँ आप दूध पी लें, रिजल्ट देखें, इसकी तासीर देखें, इसका कमाल देखें। रोजाना रोज की कितनी ये ग़िज़ा होनी चाहिए? मैंने बताया 1 सेब, 2 अमरूद है, 1 अनार है। कितने टाइम में पूछ रहे? सुबह नहार मुंह जी। इससे नाश्ता ये करें? ये नाश्ता है, ये दिल का वो मरीज जो कहता है कि दुनिया की लाइलाज बीमारियां या दवाएं मैं खा खा के थक गया हूं, उसके लिए बहुत जबरदस्त चीज है ये 3 फल। अच्छा, इसमें बाज़ औक़ात कोई फल नहीं भी मिलता, उसका मौसम नहीं है, 2 फल ले लें। फिर इससे भी सस्ती डिश बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमने ब्रेक लेनी है। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं ये लोगों के लिए बड़ी अहम है। इसकी वजह ये है कि अवेयरनेस है और बीमारियों से आप बच सकते हैं। इजाज़त लेते हैं, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद दोबारा हकीम साहब की जो मुफीद बातें हैं जारी रखेंगे, आपको बताएंगे, अवेयरनेस देंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द शो। हकीम मोहम्मद तारिक महमूद चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी अच्छी मुफीद बातें हम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जो है वो एलोपैथिक और उसके साथ होम्योपैथिक अद्वियात की तो बेशुमार हमने बात की इस प्रोग्राम में, जो खसूसी तौर पर हम बात करते हैं। लेकिन आज हम कुछ रूहानी बातें करेंगे, कुछ इस तरह की बातें करेंगे, फूड के ज़रिए, ग़िज़ा के ज़रिए हम कैसे बच सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सब्जियों के ऊपर भी बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी फल के ऊपर बात कर रहे थे कि किस तरह जो है वो अमराज़ क़ल्ब के जो लोग हैं, जिस तरह हकीम साहब ने अभी ब्रेक से पहले बताया कि सेब और अमरूद की क्या वैल्यू है, और ब्रेकफास्ट में आपने क्या करना है। हम तो ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह करते हैं कि जी हम कोई हलवा पूड़ी या कोई नान, उसके साथ चने रखें क्योंकि लाहौरी हैं तो। लेकिन यहाँ पर टोटल डिफरेंट बात है, हकीम साहब बता रहे हैं। हकीम साहब जारी रखें, वो थोड़ा सा बता रहे थे कि मैं एक सब्जी की डिश बताना चाहूंगा। 1 खीरा, 1 बड़ा टमाटर, थोड़े से धनिया और पूरा मुट्ठी पुदीने की। 1 खीरा, टमाटर, धनिया सब्ज और इसकी पुदीने की, और पुदीना टहनियों समेत हो, उसकी शाखें साथ हो, उसे धो लें, आप उसे धो लें। ये सारी चीजें आप काट लें और काटने के बाद इसमें 1 चम्मच जैतून का तेल मिला लें और 1 चुटकी कलवंजी की, 1 चुटकी, 2 हाथों वाली चुटकी हो, 2 उंगलियों वाली चुटकी हो, 3 उंगली वाली नहीं, 3 उंगली वाली बड़ी हो जाती है, और 1 चुटकी काली मिर्च पीसी हुई। अब इसको अगर आप हर खाने के बाद खा के देखें, पुरानी कब्ज, बवासीर, दिल के अमराज, कोलेस्ट्रोल, हाई ब्लड प्रेशर, जिंदगी की ऐसी ऐसी बीमारियां जिसमें इंसान की बड़ी बड़ी दवाएं आजिज आ जाता है, उसके लिए बहुत जबरदस्त चीज है और बिल्कुल आसान और सस्ती सी चीज है। इस पर हम दरामद करें। और खीरा छीले नहीं, खीरा लेकिन अमूमन लोग छील के जो है वो उसको ना फायदा क्या बगैर छीले? बगैर छीले, क्योंकि उसके छिलके में वो है जिसने अंदर को महफूज रखा हुआ है। उसके छिलके में बहुत कमाल है, उसके छिलके में पूरी साइंस है। हकीम साहब, यहाँ पर ही मैं एक बात करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग, बल्कि तिब्बी माहिर जो डॉक्टर हैं वो भी रोकते हैं, लेकिन हमारी जो इस वक्त यंगस्टर जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो फास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा राग़िब हो चुके हैं। फास्ट फूड बहुत ज़रूरी है, बल्कि जो आपने आइडियल चीज़ें बताई हैं इसका तो नाश्ता शायद ही कोई करता हो, क्योंकि वजह है कि लाहौरी ख़ास तौर पर लाहौर के जो लोग हैं वो तो हलवा पूड़ी, चने, साथ जो है वो कुछ मज़ेदार चीज़ें वो रोज़ खाते हैं नाश्ते में। तो लेकिन आप वाली जो चीज़ है ये तो बहुत अहम चीज़ जो आपने बताई है, जो कि नेचुरल है और बड़ी फ़ायदेमंद है, जो कि अमराज़ क़ल्ब से आपको बचा सकती है। फास्ट फूड के ऊपर ही पूछना चाहता हूँ, और साथ कोई वजीफ़ा जो कि अगर दिल का मर्ज़ में मुब्तला अगर कोई मरीज़ है तो वो कौन सा वजीफ़ा पढ़े कि वो उसकी जो है वो इस मर्ज़ से महफूज रहे? या कवियो या कादिरो, या कवियो या कादिरो, दिल पे हाथ रख के सिर्फ सांस रोक के पढ़े, जितनी देर में सांस टूट जाए फूंक मार दे और पढ़ते रहें, और दिन में चंद बार ऐसा लाजिम करे। हर नमाज के बाद पढ़ ले, बार बार पढ़े, खुला पढ़ ले, लेकिन हाथ रख के दिन में चंद बार लाजिम पढ़े दिल के लिए, या कवियो या कादिरो।
دل کی امراض کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جن کی دھڑکن بہت ہو، اور ان لوگوں کے لیے جو سیڑھیاں چڑھتے ہوں یا پریشانی اور دل کی کسی روگ میں مبتلا ہیں، یہ وظیفہ بہت کمال ہے، شفا ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی، بالکل بہت زبردست۔ اور فاسٹ فوڈ کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ ہم اصل میں والدین اپنی اولاد اور نسلوں کو وقت نہیں دیتے، وہ اشتہارات انہیں وقت دیتے ہیں، ہم وقت نہیں دیتے، تو نسلیں اسی طرح متوجہ ہوتی ہیں جس کا اشتہار۔ دیکھیں، دیکھی چیز اثر رکھتی ہے، سنی چیز اثر رکھتی ہے، اشتہار دیکھی چیز ہے، سنی چیز ہے، اثر رکھتی ہے۔ آپ اس کے جتنے نقصانات بتائیں، لیکن والدین اولاد کو اگر وقت دیں، اولاد کو ٹائم دیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور پھر ان کو فطری غذاؤں کے فائدے بتائیں کہ فطری غذاؤں سے یہ فائدے ہوں گے، فطری غذاؤں کے فائدے بتائیں۔ ہم حکم سے اولاد کو نہ چلائیں، محبت سے، اور ان کو فائدے بتا بتا کے چلائیں، اور ان کی عادت اپنائیں، آہستہ آہستہ انہیں اس طرف لے آئیں۔ ہے ذرا مشکل، جہاں کی ہوائیں چل رہی ہو دھول اس طرف جاتی ہے، اور مخالف سمت میں چلنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں، ناممکن نہیں ہے۔ بالکل جی، ایسا ہی ہے۔ آج کل حکیم صاحب خشک سردی ہے، سموگ بھی ہے، سموگ والے جو لوگ ہیں بیچارے پھیپھڑوں کے مرض میں جو مبتلا ہیں، وہ ان کو لگ پریشانی ہے، پھر دھند ہے، تو ایسی صورتحال میں کون سی غذا آپ سجیشن دیں گے کہ کیا کھائیں تاکہ خشک سردی سے محفوظ رہیں؟ دو چیزیں عرض کروں گا۔ ایک تو اگر آپ کے جیب میں ہر وقت ڈراپر ہے، یا آپ کے سرہانے زیتون کا تیل کا ڈراپر ہے، اور یہ میں ٹوٹکا جو بتا رہا ہوں اس کے اور فائدے بھی بتاؤں گا۔ آپ 3 قطرے ادھر نتنے میں، 3 قطرے ادھر، اور اس ناک کو ذرا تھوڑا سا مل لیں تاکہ یہ زیتون کا تیل کچھ اندر بھی چلا جائے اور ناک میں چاروں طرف۔ یہ زبردست ہے الرجی کے لیے، چھینکوں کے لیے، نزلے کے لیے، زکام کے لیے، اور جو موجودہ سموک، دھند اور فضائی آلودگی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ٹوٹکا زبردست ہے۔ ایک اور چیز اس سلسلے میں روز یہ کر لیں، روزانہ کر لیں، اور کمال چیز ہے روزانہ زیتون کا تیل اپنے۔ دیکھیے، ہم ماسک یہاں پہنتے ہیں، اور ماسک کا اثر ہمارے وہ یہ جو ناک کا حصہ ہے، یہ زیتون کا تیل اس کو بہت سنبھالتا ہے۔ دوسرا ایک غذا بتاؤں گا جو موجودہ یہ تکلیف ہے، صرف بنفشہ اور بانسا، 2 جڑی بوٹیاں ہیں، بنفشہ اور بانسا۔ بانسا پتے ہیں، صرف 10 روپے کا وہ لے لیں، اور 10 روپے کا، 20 روپے میں آپ کے پورے 20 دن کا قہوہ تیار ہے۔ ان کو آپس میں خوب اچھی طرح مل لیں، تھوڑا تھوڑا لیں، 1.5 کپ پانی میں بھگوئیں، 1 کپ رہ جائے، حسب توفیق، حسب طبیعت، اس میں میٹھا ملا کے نہار منہ پئیں، دن میں چند بار پئیں۔ پرانا نزلہ زکام یا موجودہ جو فضائی موسمی اثرات ہیں، اس سے بالکل محفوظ رہیں گے، اور یہ بڑا یوزفل ہے بہت موجودہ فائدہ صورتحال مند میں، ہے چونکہ جو سموگ ہے اس میں مختلف کیمیکل ہیں، جی۔ اور لوگ روز ہی اسی وجہ سے اسپتالوں پہ جا رہے ہیں۔ اس وقت اسپتال بڑے پڑے ہیں۔ ناک پہ تیل لگائیں زیتون کا، اور یہ قہوہ بنفشہ اور بانسے کا قہوہ پہ، میں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے بنفشی قہوہ، بہت فائدہ مند ہے۔ زبردست زبردست۔ ناظرین، یہ بڑی مفید باتیں ہیں جو حکیم صاحب بتا رہے ہیں، اگر اس پر عمل درآمد کریں تو یقینی طور پر آپ جو ہے وہ چھٹکارا پائیں گے موجودہ صورتحال میں۔ جو خشک سردی ہے، اس میں بچے بھی بہت سارے متاثر ہوتے ہیں۔ جی، بچوں کو بھی ناک کو تیل لگائیں، اور بچوں کو بھی قہوہ دیں، بچے بھی متاثر ہیں اور بچوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ حکیم صاحب، ایک بڑا اہم ایشو ہے خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے، موٹاپا۔ دیکھیں، ہر بندہ جو ہے وہ خوبصورت لگنا چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے، لیکن جو ہمارا لیونگ سٹائل ایسا ہے کہ یا وہ کھانے کا ایسا معاملہ ہے کہ ہم اوور ایٹنگ کرتے رہتے ہیں، پیٹ بڑھ جاتا ہے، موٹاپا ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کوئی ہمیں بتائیں آپ کہ جو لوگ سن رہے ہیں موٹاپے سے کیسے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، کیونکہ لوگ تو بہت زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں، سرجری کرواتے ہیں، ادویات استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر جو کا تو معاملہ رہتا ہے۔ لاہور پہلوانوں کا شہر ہے، لاہور کے بارے میں ہے، اور پہلوانی ختم ہو گئی ہے، کھاڑے اکھاڑے ختم ہو گئے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ابھی بھی لاہور پہلوانوں کا شہر ہے، اور سب سے بڑی پہلوانی دسترخوان پہ ہوتی ہے، کہ اپنے آپ کو دنیا کا طاقتور پہلوان ہے کہ دسترخوان پہ اپنے آپ کو کنٹرول میں لے آنا، یہ پہلوانی وہ ہے، طاقتور پہلوان ہے، وہ زبردست پہلوان ہے، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن لاہوریے تو بہت کھاتے ہیں۔ پہلوانی ہیں پہلوان،
पहलवान, बिल्कुल। मैं भी इसी लाहौर में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, मुश्किल जब बहुत चीजें बहुत सारी पड़ी होती हैं। बहुत आसान है। अपने दिल को थोड़ा सा समझाना है और अपने दिल को थोड़ा सा जताना भी है, तसल्ली देनी है। अगर दस्तरखान पे कंट्रोल हो जाए तो आधे से ज्यादा मोटापा तो यही खत्म हो गया। ये तो प्रिवेंशन है, आपने बता दी कि कैसे बचना है। सर कुछ लोग जो जी मैं आपको अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में, एक चूरन भी बताता हूँ। देसी अजवाइन, काला नमक, पुदीना, सफेद जीरा, धनिया, ये 5 चीजें बताई मैंने। हर एक 50 ग्राम बारीक पीस ले। आधा चम्मच खाने के बाद या 1 चम्मच खाने के बाद ले ले। गैस, बादी, तबखीर, पेट का बढ़ना, मोटापे की तरफ जाना, पेट का बढ़ना खत्म होगा। बहुत जबरदस्त चीज है। गिजाओं का कंट्रोल और इस दवा की एहतियात। एक कहवा बताऊंगा वजन को कम करने के लिए, वो बता दें, ये तो सारे लोग सुनना चाहते हैं, मैं भी सुनना चाहता हूँ। एक कहवा, खुश्क धनिया और सफेद जीरा, बस 2 चीजें हैं और बहुत आसान है। डॉक्टर साहब ये तो नोट करें, जरूरी है ये। खुश्क धनिया और सफेद जीरा, आप दोनों को हल्का सा कूट के पत्ती की तरह, इतना कूटें जैसे पत्ती का पाउडर होता है, पत्ती, उसको आप डब्बे में रख लें। 1 कप में आधा चम्मच, पौना चम्मच, 1 चम्मच डालें। 1.25 कप में, 1.5 कप में, जब 1 कप रह जाए इसको पी लें। आप चाहें तो ये सफेद जीरा और धनिया ये साथ ही पी लें, वरना छान लें। ये दिन में 4-5 दफा, 2-3 दफा ये कहवा पिए। इस कहवे का मोटापा, चर्बी के घुलने और कोई साइड इफेक्ट नहीं, बहुत इलाज जबरदस्त है। साथ प्रिवेंशन भी बताया कि करना क्या है। ये तो पी ली है, साथ वो भी तजवीज दें, या जो आप बताएंगे ग़िज़ा साथ कौन सी लेनी है, ना कि ये पी के कि आप उसके बाद फिर जो मैंने आपसे अर्ज किया कि ग़िज़ाओं पे नजर सबसे ज्यादा कि सादा ग़िज़ाएं और ऐसी ग़िज़ाएं जिनके अंदर चर्बीले मादे नहीं है, और अपनी ग़िज़ाओं को मसनूई ग़िज़ाएं और बाहर वाली ग़िज़ाओं से बचाएं। सादा ग़िज़ाएं, और वह सादा ग़िज़ाएं आपकी जिंदगी में, जो 2 सादा ग़िज़ाएं मैंने फल वाली बताई, 1 सादा ग़िज़ाई मैंने सब्जी वाली बताई। यहाँ सब्जी वाली ग़िज़ा बहुत फायदा देगी, ठीक है, खीरे वाली, वो सब्जी वाली ग़िज़ा यहाँ बहुत फायदा देगी। और इसमें जो है वो कितनी देर तक ये मामूल बना लिया जाए, 3 माह 4 माह, या देखिए इंसान अपना वजन करता रहे और इंची टेप से अपने पेट को नापता रहे, उसे खुद महसूस होगा कि अगर मैं अपनी ग़िज़ाओं पे कंट्रोल कर रहा हूँ और ये कहवा पी रहा हूँ और वो पाउडर जो मैंने सफूफ बताया है अद्वियात जड़ी बूटियों का, ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो चंद दिनों में उसको नतीजे मिलेंगे। हकीम साहब आपकी क्या तशखीस है, पेट क्यों बढ़ता है, तशखीस क्या है? पेट, किसी ने पूछा कि पेट खाने से बढ़ता है। साथ एक दानिश्वर बैठा था, उसने कहा नहीं, खाने से नहीं, खाकर बैठने से बढ़ता है। जो खा के बहुत ज्यादा खाते हैं और मशक्कत करते हैं, कभी उनका पेट नहीं बढ़ता। खा लें लेकिन मशक्कत करें आप, मशक्कत वाले बंदे आप देख लें, बिल्कुल उनका पेट बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, बिल्कुल बहुत कम होंगे। खाकर बैठने से, खाकर सो जाने से। और बहुत सारे लोग ये भी, जब हम खाना खा रहे थे वो कहते बाद में पानी ना पिए, और ये सच, ये कोई बात ठीक है जी? 100%, ये दुरुस्त बात है, बहुत दुरुस्त है, ये मिथ नहीं है, यानी रियलिटी है ये। खाना, वो कहते हैं कि खाने को अगर सोना बनाना है तो पहले पिए, चांदी बनाना है दरमियान में पिए, और लोहा बनाना है तो आखिर में पिए, तो सोना असल है। जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल जी। इसके साथ शुगर की बात करना चाहता हूँ जी। शुगर ऐसा मर्ज है कि इंसुलिन बहुत महंगी हो चुकी, शॉर्ट भी है इस वक्त, शॉर्टेज बहुत ज्यादा, तो शुगर से कैसे बचना है? बहुत सारे, आपको पता है ये ऑर्गन डैमेज कर देती है आहिस्ता आहिस्ता, अगर शुगर का इलाज ना करें तो फिर ये बहुत सारी बीमारियों को जो है वो दावत देती है। शुगर की इब्तिदा दस्तरखान से होती है और जिंदगी की सोचों से होती है, जिसको हम टेंशन कहते हैं। 2 चीजें शुगर की इब्तिदा है, एक दस्तरखान, खाना, बैठना, सो जाना, एक, और दूसरा हमेशा टेंशन से होती है, ज़हनी तनाव, दबाव, जिसको हम टेंशन कहते हैं। आप इन दोनों पहलुओं को सबसे पहले सामने रखें और फिर शुगर का इलाज करें। पहले इन दोनों चीजों में दस्तरखान पे आपका एहतियात होगी। और जो टेंशन है, कुछ मामलात ऐसे हैं जो अल्लाह के सुपुर्द किए जाते हैं। इंसान जिंदगी में कहता है मैं सब कुछ मैं कर देता हूँ, जब वही चला जाता है, उसके पीछे औलाद या उसके दोस्त, सब कुछ हो जाता है, इंसान समझता है शायद मैं ही कर लेता हूँ। यहाँ अपने आप को समझाना, अपनी जिंदगी के मामलात में अपनी जात को वक्त देना। और ये मैं कुछ एहतियातें आपसे अर्ज कर रहा हूँ। एक टोटका मेरे पास है शुगर के लिए, बहुत फायदेमंद है। गूंद कीकर, गूंद कतीरा
اور دیسی اجوائن، گوند کتیرا دیسی اجوائن، ہر ایک 50 گرام ایک ایک چھٹانک لے لیں، باریک پیس لیں۔ یہ جوڑوں کے درد جس کو اٹھ نہ سکتا اور بیٹھ نہ سکتا ہو، جوڑوں میں ختم ہو چکا ہو، اور شوگر کے مریض کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ 1 چمچ صبح دوپہر شام یا صبح شام۔ اچھا، اچانک دوائیاں نہ چھوڑیں، آہستہ آہستہ چھوڑ دیں، لیکن یہ 1 چمچ صبح شام یا صبح دوپہر شام شوگر کے لیے کمال ٹوٹکا ہے، اور جوڑوں کے لیے اور کمر کے مسائل، ڈسک کے مسائل کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ تو غذا ساتھ کیا تجویز کریں گے؟ میں نے تو غذا عرض کی آپ کی خدمت میں، وہ جو فارمولا پہلے آپ نے بتایا وہ ضرور استعمال کریں، اس کو سبزیوں کے اوپر زیتون ڈال کے وہ غذا استعمال کریں، اپنی غذا کو مصنوعی غذاؤں سے کھائیں، بچائیں۔ پھر ایک اور چیز قدرتی غذا ہے، چنے کا آٹا، جو کا آٹا اور گندم کا آٹا، یہ ہم وزن لے لیں، اس کی روٹی کھانے والا شوگر سے ہمیشہ بچا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، مکس کر لیں، یہ مکس کر لیں، اس کی روٹی بنائیں، اس کی روٹی، اور اگر اس روٹی میں 1 چٹکی کلونجی ڈال دیں، 1 بڑی چٹکی ہلدی کی ڈال دیں، اور 1 بڑی چٹکی سفید زیرے کی ڈال دیں، پھر کمال دیکھیں، یہ روٹی کھانا شروع کر دیں، بہت اچھی ہوگی۔ تو گندم کی روٹی سے زیادہ شوگر بڑھتی ہے؟ گندم کی روٹی سے زیادہ بڑھتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ حکیم صاحب بتائیے گا کہ جس طرح سوسائٹی میں اس وقت بہت سارے ایشوز کے اوپر ہم نے بات کر لی، بالوں کا گرنا بھی ہے، یہ بہت سارے نوجوان جو ہے وہ گنجا پن ہو جاتا ہے، اس کے لیے آپ کیا بتائیں گے؟ اور کوئی وظیفہ ساتھ جو ہے وہ ابھی جس کے اوپر ہم نے بات کی ہے، شوگر کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی ایسی مرض جو ہے شوگر بہت زیادہ اس وقت سوسائٹی میں موجود ہے؟ میں اس کے لیے ایک وظیفہ ہے کہ جو دشمنوں کی حفاظت کے لیے بھی ہے اور شوگر کی حفاظت کے لیے، حامیم لا ینصرون، یہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، حامیم لا ینصرون۔ اگر کوئی بندہ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود پاک، یا اور اس کے علاوہ اس کو سارا دن کھلا بہت زیادہ پڑھے گا، اس کی حفاظت بھی ہوگی، اس پہ برکت بھی ہوگی، اور شوگر سے چھٹکارا بھی۔ حامیم لا ینصرون کچھ عرصہ لگاتار کریں۔ بالکل حکیم صاحب، ایک اور بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ ناظرین حاضر ہوتے ہیں، اور اچھی باتیں، دوبارہ مفید باتیں، اویئرنیس کے لیے روحانی ٹریٹمنٹ، اور اس میں وظیفے بھی بتا رہے ہیں حکیم صاحب۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم اگر پریونشن کر لیں گے تو بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ حکیم طارق محمود چغتائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ایک بہت اہم معاشرتی معاملے پر بات کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت سوسائٹی میں بہت بڑا ایشو موجود ہے۔ ناظرہ کی ایک رپورٹ آئی ہے جی، 16 لاکھ کے قریب جو ہے وہ شادیاں رجسٹرڈ ہوئی ہیں سال 2023 میں، اور اس میں 1,80,000 طلاقیں ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ جو کورٹ کے جو معاملات ہیں، جو کورٹ کے اندر لوگ کھلا لینے جاتے ہیں یا طلاق لینے جاتے ہیں، جو کیس کا اندراج ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ 30,000 جو ہے وہ سالانہ لوگ اس میں جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس وقت سوسائٹی میں۔ گھروں کے اندر گھریلو حالات، لڑائیاں جھگڑے، جو فیملی بنیادی طور پر جو میاں بیوی، یہ معاملات کیا ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ حکیم صاحب سے پوچھتے ہیں۔ حکیم صاحب، یہ اتنے زیادہ اگر اس کی تناسب کی بات کریں تو زیادہ تو نہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اتنا 12-13% آ رہا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیسز کا جو اندراج ہے وہ بھی 30,000 سالانہ کیس، لاہور کی میں بات کر رہا ہوں، لاہور میں اندراج ہو رہے ہیں۔ پنجاب کی بات کر لیں، پنجاب سے آتے ہوں گے، یا ارد گرد جو ضلع ہے وہاں سے لوگ آتے ہوں گے، یا لاہور کی بات کر لیں۔ تو کیا ایسی وجوہات ہیں؟ کیا آپ ہمیں وظیفہ بتائیں گے کہ لوگ اس پر عمل درآمد کریں کہ جو ہے وہ میاں بیوی کے تعلقات خراب نہ ہوں؟ اس کے ساتھ وجوہات بھی بتا دیں، کوئی اویئرنیس لوگوں کو مل جائے۔ دنیا میں سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنا ہے، حضرت آدم اور حوا، سب سے پہلا رشتہ بہن بھائی کا نہیں بنا، ماں باپ کا نہیں بنا، خالہ آنٹی کا نہیں بنا، پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنا ہے۔ اور میاں بیوی کے رشتے میں صرف اور صرف ایک چیز ہوتی ہے، ہم ساتھ رہتے ہیں پر ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں، پرکھتے نہیں۔ پھر ایک بات اور بھی عرض کر دوں، نفرت اور ناز میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ بیوی کی نفرت ہے یا اس کا ناز بھی ہے؟ کچھ ناز سہنا بھی زندگی کا حصہ ہے، یا شوہر کا ناز ہے؟ بڑا فرق ہے۔ بڑے بڑے دانشوروں نے اس پہ قلم اٹھایا اور اپنی زندگی کے تجربات قلم بند کیے۔ یہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے سامعین ناظرین سن رہے ہیں، یہ چھوٹی باتیں،
اس کا بہت ضروری ہے معاشرے میں۔ پھر اگلی بات یہ ہے، جب بہو آتی ہے، زندگی کے 20-25 سال وہ اپنے والدین کے گھر گزارتی ہے، یہاں آتے آتے کچھ وقت لگتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھتے، ایک دوسرے کو پرکھتے پڑھتے، اس کو بھی احتیاط سے لیا جائے۔ اب میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں جو یقیناً گھروں کو اور گھریلو زندگی میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ وہ ہے ایک سورۃ النساء کی آیت، واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، واللہ اشد باسا واشد تنکیلا۔ اگر اس کو محبت اور پیار کے لیے اور گھر میں سکون کے لیے اور ٹوٹے ہوئے گھروں کو زندہ اور باقی رکھنے کے لیے اور گھریلو الجھنوں سے دور رکھنے کے لیے اگر اس وظیفے کو پڑھا جائے اور بہت زیادہ پڑھا جائے، اس کے بہت نتائج، اس کی بہت کمالات ہیں۔ کثرت سے پڑھا جائے، میاں بیوی دونوں پڑھیں، اور اگر کوئی ایک دونوں نہیں پڑھتا تو ایک بندہ پڑھے، گھر کے زیادہ افراد پڑھیں۔ یہ آیت بہت زبردست ہے۔ اور میاں بیوی کے لیے ایک اور چیز بتاؤں گا، جب بھی میاں بیوی کھانا کھائیں یا ان کا کھانا پکایا جائے تو 40 بار یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو، اس کھانے پہ پھونک لیا جائے، اس کھانے پکانے پہ، آٹے پہ، نمک پہ یا دودھ پہ، پانی پہ، اس کھانے پہ پھونک دیا جائے، یا لطیف ہو یا ودود۔ بہت تاثیر ہے، کچھ عرصہ لازم کیا جائے، نفع ہوتا ہے، بہت میرے تجربے ہیں۔ اور ساتھ اولاد کے اوپر جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اولاد کا نہ ہونا، جی ظاہر ہے کہ ایک ایسا انمول تحفہ ہے خدا کی جانب سے کہ جو ہر شخص چاہتا ہے جو شادی شدہ ہوتا ہے کہ اس کو اولاد ملے۔ تو اس کے اوپر بہت سارے لوگ بیچارے بے اولاد ہوتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں، علاج بھی کرواتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ان کو ناکامی ہوتی ہے۔ ان کے لیے کوئی وظیفہ؟ ایک بار سورۃ رحمان پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک، اور جو سورۃ رحمان کی آیت ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب اس آیت پر پہنچے تو ایک بار سورۃ کوثر پڑھیں، کیونکہ مشرکین مکہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے اولادی اور بیٹا نہ ہونے کا طعنہ دیا تھا، اور اس پہ یہ سورت اتری تھی کہ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، حوض کوثر کے پیالے برکتوں والے، اور ان شانئک ھو الابتر، آخری آیت کہ آپ کے دشمن کی حالت ابتر ہوگی، ناکام ہوگا۔ تو ہر فبأي آلاء ربكما تكذبان پہ ایک بار سورۃ کوثر پڑھیں اور اولاد کی نیت کر کے پڑھیں۔ اگر یہ عمل صبح شام کر لیں ایک بات، اور چند دن چند ہفتے ضرور کریں۔ دوسرا، سورۃ بقرہ ہر چاند کی پہلی سے لے کر 7 تک ایک بار پڑھیں۔ چاند اسلامی مہینہ، اس کی پہلی سے لے کر 7 تک سورۃ بقرہ روزانہ ایک بار پڑھیں، بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے۔ اور آخری چیز، ہر نماز کے بعد یا متینوں پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے 70 بار پڑھیں اور کہیں یا اللہ بیٹا دے، میں اس کا نام محمد رکھوں گی، پھر محمد کے ساتھ کوئی اور نام بھی جوڑ سکتے ہیں۔ یہ میں نے بڑے تجربے کیے ہیں، اور اس سے انشاءاللہ اولاد کے معاملات جی انشاءاللہ بالکل اس پر عمل درآمد کریں تو یقینی طور پر جو ہے وہ کامیابی ہوگی۔ ساتھ یہ بھی ہم پوچھنا چاہتے ہیں حکیم صاحب کہ بہت سارے لوگ جن کو مسلسل اللہ تعالیٰ بیٹیاں دیتا ہے وہ چاہتے ہیں بیٹا پیدا ہو، اور بہت سارے لوگ جن کو مسلسل اللہ تعالیٰ بیٹا دیتا ہے وہ چاہتے ہیں بیٹی پیدا ہو، تو یہ بھی ایک لوگوں کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے سورۃ مریم اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے، جو کہتے ہیں کہ بیٹا پیدا ہو، حتیٰ کہ سورۃ مریم بیٹی پیدا ہونے کے لیے بھی ہے، بیٹے ہی بیٹے ہو رہے ہیں، بیٹی نہیں مل رہی، اس کے لیے سورۃ مریم جو ہے اس کو لکھ لیا جائے بغیر زیر زبر کے۔ ایک کاغذ پہ اگر زعفران سے لکھیں یا زردے کے رنگ سے لکھ لیں، اس کو کاغذ پہ لکھ لیا جائے، اور 2 تعویذ لکھے جائیں کاغذ پہ، وہ تعویذ ہوگا، ایک کو تو بوتل میں ڈال کے مسلسل خاتون پیے اور اسی پانی کو بڑھاتے جائیں، چاہے 40 دن کے بعد اور تعویذ ڈال دیں، پھر 40 دن کے بعد اور لکھا ڈال دیں، اور اس کے علاوہ دوسرے تعویذ کو ایک تو پینے کے لیے، دوسرے کو کمر سے باندھیں، ناف سے اوپر، یا بڑا سا دھاگا ڈال دیں، وہ ناف کے اوپر رہے۔ اس کے میں نے بہت تجربے دیکھے ہیں، اور بیٹا ہونے کے لیے۔ اور بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو کہ پریگننسی ہوتی ہے لیکن ان کا سال پورا نہیں ہوتا، مس کیریج ہو جاتا ہے، بیبی پیدا نہیں ہوتا، ان کے لیے بھی کوئی بتا دیں۔ ان کے لیے ایک چھوٹا سا ٹوٹکا بھی بتاؤں گا، ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا۔ ٹوٹکا یہ ہے کہ خشک انار کے چھلکے یہ لے لیں اور اس کو پیس لیں، ہے چھوٹا سا ٹوٹکا،
और इसकी आधी चम्मच दूध से लेनी है सुबह शाम, लेकिन आधी चम्मच पहले लेके उसे देखते हुए 19 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। 19 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसको मुंह में डाल के ऊपर से दूध पी लें। एक तो ये करें, और दूसरा जो जिनका मिसकैरेज होता है उनके लिए ऐसा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 19 बार लिखें कागज पर, 19 बार लिखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इस 19 बार को लिख के इसका नक्श जो है नाफ के ऊपर बांध दें 19 बार, और एक नक्श लिखें वो पानी में घोल के पिएं, और पानी उसी का खाने में, पीने में, पकाने में इस्तेमाल करें। और तीसरा नक्श लिखें 19 बार बिस्मिल्लाह का, वो तकिए में रखें। ये मिसकैरेज के लिए दवा भी लाजिम इस्तेमाल करें, और ये दुआ और ये वजीफा। और ये कितने टाइम के लिए, टेन्योर कितना है? ये कुछ अरसा करें, इंशाअल्लाह ताला खुद महसूस होगा, बेटे के लिए और औलाद के लिए और उन लोगों के लिए मिसकैरेज। बिल्कुल जी, इस पर अमल दरामद करें तो जो बिल्कुल जो है वो फाका होगा, और ये बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा भी है। हकीम साहब, बालों का गिरना एक बड़ा यंगस्टर के लिए ख़ास तौर पर मसला है, क्योंकि यंगस्टर की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि बड़े लोग जो हैं वो जो लाइफ तकरीबन 50 साल 55 साल 60 साल गुजार चुके हैं, एक लाइफ का हिस्सा गुजर चुका होता है, लेकिन यंगस्टर जो होते हैं, नौजवान, अभी उनकी शादियां नहीं होती, लेकिन उनका बालों का गिरना ऐसा मसला है कि उनको बाद में ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। पहले तो बात ये कोई हमें ऐसी बात बताएं कि जो आपका तजर्बा है कि जो बाल गिरे ही ना, और गिरने की वजूहात क्या हैं, फिर अगर गिर रहे हैं तो फिर क्या करना है। ये 3 चीज़ें जो है वो आज के यंगस्टर के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नौजवान पूछना चाहते हैं कि इसके लिए वो क्या करें। बाल हमेशा उस वक्त गिरेंगे जब उनकी जड़ें कमज़ोर होंगी, और जड़ें उस वक्त कमज़ोर होती हैं जब जड़ों को पानी ना दिया जाए। और बालों की जड़ों का पानी तेल है, सरसों का तेल, जैतून का तेल, ये तो तकरीबन हर बंदा छोड़ चुका है। नारियल का तेल, जो रिवाज है उसमें मुनासिब नहीं समझा जाता कि तेल लगाया हुआ है। अच्छा, फिर रही सही कसर मसनूई चीजों ने जिससे हम बाल धोते हैं वो चली गई तो जड़ें कमजोर हो जाती हैं। तो एक तेल बताता हूं, रोगन बादाम और कोकोनट ऑयल, गिरी का तेल, ये दोनों चीजें आपस में मिक्स कर लें बस। और मिक्स करने के बाद उसमें रोगन बादाम जो है वो 1% हो, और गिरी का तेल, नारियल के तेल 2% हो। ये दोनों मिक्स कर लें, और इसके ऊपर सिर्फ एक दफा पढ़ना है सूरत वश्शम्स वज़ुहाहा, और वो एक दफा पढ़ना है और 40 बार पढ़ना है इस तेल के ऊपर, अवल आखिर दरूद पाक के साथ, और हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ हो। और 40 बार पढ़ के इस तेल को आप लगाएं, हल्का हल्का जड़ों में लगाएं। इस तेल के जरिए से आपके जिस्म के बाल, उनकी खूबसूरती और उनका हुस्न और उनकी जड़ें बहुत मजबूत होंगी, बहुत फायदा होगा इंशाअल्लाह। बाल गिरना भी खत्म हो जाएगा। बहुत जबरदस्त चीज है, ये दोनों चीजें ले लें, और अगर कोशिश करें तो नारियल का तेल कम से कम ना, बादाम रोगन अपने सामने निकलवाएं अगर कोशिश हो तो, वरना एतमाद की जगह पे। बिल्कुल। और जो आपने भी बताया कि जो हम इस्तेमाल करते हैं बालों को धोने के लिए, वो आप क्या पॉइंट आउट करना चाहते हैं? बालों को धोने के लिए एक छोटा सा टोटका बताऊंगा, पर झटका लगेगा। पहले कोई अच्छा कपड़े धोने वाला साबुन, जो बंदा उससे नहाएगा कभी बाल नहीं गिरेंगे। इसकी मिसाल दूंगा, आज भी गांव देहात की खवातीन उसी कपड़े से नहाती भी हैं, उसी से कपड़े धो देती हैं। उनके बाल देखें और वो देखें जो बेहतरीन चीजों से नहाते हैं, उनके देखें। जब पुरानी रिवायती चीजें इस्तेमाल करते थे, अच्छा कपड़े धोने वाला साबुन, सवाल यह है कि साबुन छाले डाल देता है। 5-5 घंटे खवातीन के हाथ कपड़े होते हैं, साबुन में होते हैं, उनके छाले, अच्छा साबुन छाले नहीं डालेगा, खराश नहीं पैदा करेगा, तो उससे नहाना बहुत अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल, सोशल मीडिया के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के हवाले से, उनको बड़े मसाइल हैं, मिस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, तो ऐसे में आप क्या तजवीज़ देना चाहते हैं? उनको किस तरह अच्छी सीरत उनकी बनाई जा सकती है? पेरेंट्स को क्या मैसेज है, बच्चों के लिए क्या मैसेज? हमने अपने बच्चों को ट्विटर और कंप्यूटर के हवाले किया है, अपने हवाले नहीं किया। अपनी नस्लों को वक्त देना चाहिए, और उस वक्त वक्त देते हुए मोबाइल, टीवी वगैरह हर चीज बंद हो। सोहबत और सिफात मुंतकिल होती हैं, और मुंतकिल होती हैं जिस्म से जिस्म पे। इंसान जब आपस में बैठता है, और उस वक्त फिर वालिदैन गुस्से में ना हो, डांट डपट ना हो, अपने आप को ठंडा करके बैठे। बचपन और जवानी में जज्बात होते हैं, और
بچوں کو نسلوں کو وقت دیں، نسلیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی اور کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ نے بہت مفید باتیں بتائیں اور ٹریٹمنٹ کے اوپر بھی آپ نے باتیں بتائیں، وظائف بھی بتائے، تو یقینی طور پر جو ہے وہ ہماری پبلک جو عوام اور جو شہری ان کو اس سے فائدہ ہوگا۔ روحانی طریقہ علاج کے اوپر حکیم محمد طارق محمود چغتائی صاحب نے ہمیں تفصیلاً بتایا۔ حکیم صاحب بہت شکریہ، ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم نے اپنے پروگرام میں روحانی طریقہ علاج، بہت ساری بیماریوں کے متعلق وظائف بتایا آپ کو۔ اگر وہ آپ پڑھیں گے یقینی طور پر 100% آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو چکا ہے، حکیم صاحب نے بتایا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے غذا کا استعمال، غذا کون سی استعمال کرنی ہے، شوگر سے کیسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، موٹاپے سے کیسے چھٹکارا پایا سکتا ہے، یہ بہت سارے وہ مسائل ہیں جس میں اب عام جو لوگ ہیں وہ اس میں گر چکے ہیں، لیکن وہ اس سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے، خودکشی، طلاقیں، یہ کیا کون سے ایسے مسائل ہیں، رزق میں کیسے اضافہ کرنا، آج کے پروگرام ہیلتھ زون میں ہم نے آپ کو تفصیلی بتایا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اجازت چاہتا ہوں، نئے پروگرام میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔